اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورۃ عصر مکی ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں، نزول میں 13 ہے، ترتیب میں 103 ہے۔ اس سورت کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ایمان کا بیان ہے، دوسرے حصے میں اعمال کا بیان ہے، اور تیسرے حصے میں حق پر ثابت قدمی کا بیان ہے۔ پہلا امتحان ایمان کا، دوسرا اعمال کا، تیسرا استقامت حق کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، کیونکہ زمانے میں سب کچھ ہوتا ہے اچھا برا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ زمانے سے مراد زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا قول یہ ہے کہ وقت عصر مراد ہے، کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ وقت فجر کے بعد درجہ اور فضیلت وقت عصر کا ہے۔ کہتے ہیں زمانہ کتنا ہے، زمانہ کیسے گزرتا ہے۔ کل کا دن تھا، ہم نے تفسیر شروع کی، آج 40 دن پورے ہو گئے۔ عمر برفست و آفتاب تموز، اندھ کے ماند خواجہ غرہ ہنوز۔ مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ فرمایا سارا زمانہ پیغمبر کے زمانے پر قربان جائے، اور زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ایسا سمجھو جیسے وقت عصر۔ تو پیغمبر کی عمر بھی نکل آئی، حضرت کی عمر سال، دن اور گھڑیوں کے حساب سے اس صورت سے نکلی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ والعصر، قسم ہے وقت عصر کی۔ اوقات میں وقت عصر کا انتخاب کیا کیونکہ وہ سب سے کم ہے، اور یہ تب ہوگا جب ظہر مثل ان تک ہو۔ اگر مثل اول پر ظہر ختم ہو گئی تو پھر عصر کا وقت زور سے بڑھ جائے گا، یہ قرآن و سنت کے خلاف۔ سبحان اللہ۔ فالفقو فقو ابیحت النعمانی، تفقو تو اللہ نے ابو حنیفہ کو دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، قسم ہے زمانے رسول کی، قسم ہے مطلق زمانہ کی۔ مطلق زمانہ بھی گواہ، آپ کا دور بھی گواہ، اور یہ مختصر سا وقت بھی گواہ، آپ کی عمر شریف بھی گواہ، آپ کی امت مرحومہ بھی گواہ۔ قسم برائے اشہاد۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، بہت نقصان کرتا ہے، ہر وقت نقصانوں میں لگا ہوا ہے۔ بچو اس کو کاٹتا ہے، چونٹی اس کو کاٹ سکتی ہے، مچھر اس کو کاٹ سکتا ہے، مکھی اس کو تنگ کر سکتی ہے، اولاد اس کو پریشان کر سکتی ہے، بیوی اس کی عزت خراب کر سکتی ہے، محلے والے اس کو قتل کر سکتے ہیں، اپنے مال اور دولت کے لیے اغوا ہو سکتا ہے۔ آئے ہائے، ہر طرف سے نقصان ہی نقصان، فائدہ کہاں، نقصان ہی نقصان۔ ہر دم از عمر میرا ود نفسے، چو نگامی کنم نماند بسے۔ ہر وقت میری عمر کی گھڑیاں گزرتی ہے، جب میں نے حساب لگایا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ایک پنجہ رفت در خوابی، مگر ای پنج روز دریابی۔ اے وہ شخص جس کے 50 سال ضائع ہوئے، یہ چند دن تفسیر کے کر کے قیمتی بنا لیتے۔ قدر زر زر گر شناسد، قدر جوہر جوہری،
قدر گل بلبل شناسد قدر دل دل رالی وی چاہتک پغوگ د شعر بلغلری دو چاہتک پغوگ د تفسیر دا استدلال او نشتا کا دردان سوک پدی ٹولو طالبانوں کی چرتا جی کا دردان پس کوئی کی دی غریبان فضل علی استاد بوے وی چاہتا کم پغوگ د شعر بلغلری او نشتا کا دردان سوک پا تمام خٹک نامگی. میں نے اس کو بدل دیا اور میں نے کہا کہ چاہتا کم پغوگ د تفسیر دا استدلال او نوینم کا دردان پا دی ٹولو مشاہدوں کی مشاہدی دی خالی لوگوں نے تیا خواشان بیا گڑی بیزی دی لگا دا گڑی بیزی کو نے کڑا کڑو پڑا پڑو دا ختم شوا آدھی امڑا شوی تبا خلاص شوا. والعصر قسم وقت اثر کی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان یقیناً گھاٹے میں. ہر عمل ہر کردار ہر گفتار جب شریعت کے حد سے ہٹا ہوا ہو تو تباہی اور بربادی. نماز بغیر وضو کے کفر گناہ کبیرہ، روزہ بغیر نیت کے فاقہ، زکوٰۃ غیر مسلم کے لیے گناہ کبیرہ ادا نہیں ہوئی، حج معصیت سمیت اور حرام مال سے بل حج کا مردود علیک، حج بھی تیرے ساتھ مردود ہو جائے گا. آئے ہائے کعبہ کس منہ کو جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. والعصر قسم وقت عصر کی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان بڑے گھاٹے میں ہے. گھاٹے سے کیسے بچو گے؟ الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، وتواصوا بالحق اور تاکید کرتے رہے حق کی، وتواصوا بالصبر اور تاکید کرتے رہے صبر و استقامت کی. سبحان اللہ. الا الذین آمنوا یعنی تواصوا بالحق وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. ایمان حق ہے تو حق کے مقابلے کا امتحان آئے گا. اعمال کے لیے صبر و استقامت چاہیے، اس پر امتحان آئے گا. امام شافعی فرمایا کرتے تھے لو لم ينزل القرآن ونزلت هذه السورة لکفت، اگر سارا قرآن نازل نہ ہوتا امت کی ہدایت کے لیے والعصر کافی تھی. سبحان اللہ. الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، وتواصوا بالحق اور یہ فہمائش کرتے رہے یعنی تاکید کرتے رہے حق کی. اللہ برحق، پیغمبر برحق، اسلام حق، سنت حق، توحید کی تائید حق، سنت کی تائید حق، کفر و شرک کی مذمت حق. حق کی تاکید بہت ضروری ہے. حق جاننا کافی نہیں بلکہ حق کے لیے پھر انتظام کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مولانا کی باتیں درست ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ صحیح نشان لگاتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق بنائیں کہ اس مضمون کو آپ آگے کیسے بڑھائیں گے. عقل مند کہتے ہیں حق جاننا کمال نہیں، حق جاننے کے بعد اس کو ماننا اور دوسروں کو منوانا یہ کمال ہے. ابو طالب بھی جانتا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. مجھے پتا ہے کہ سب دینوں سے سچا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ کہتا ہے کہ حق ہے لیکن کافر مرا ہے. کیوں؟ اس حق کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا جس کو وہ جانتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ایمان، عمل اور حق پر تاکید اور استقامت کی ضرورت ہے کیونکہ حالات بدل سکتے ہیں. سیکنڈوں میں اسلامی حکومت صفحہ ہستی سے مٹ گئی.
لمحوں میں، ایام میں، مہینوں میں کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے اس زمین پر رہتے ہوئے. کہیں حق نہ چھوڑے. خدا کا شکر ہے کہ طالبان کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن ان کا ایمان پہلے سے مضبوط ہوا ہے اور انہوں نے ظالم اور کافر کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا. مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا.